الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أجمعين. اسٹیج پر تشریف فرما معزز و مقتدر علماء کرام، آج کی اس محفل کے مہمان خصوصی عالم اسلام کی شہرت یافتہ شخصیت مفسر قرآن ام محترم حضرت مولانا سالم اشرف قاسمی دامت برکاتہ، محترم و استاد حدیث دارالعلوم اشرفیہ دیوبند، وہ ہمارے درمیان میں تشریف فرما ہے اور ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہم حضرت والا کے بند و نصائی کو دھیان سے سنیں گے۔ اس بیچ مجھے ناظم جلسہ نے حکم فرما دیا، اسی لیے چند باتیں سبق کے طور پر اپنے بڑوں اور بزرگوں کے سامنے سنا کر اپنی اصلاح کی نیت سے اپنی بات کو ختم کر دوں گا۔ کسی نے بہت اچھے انداز میں کہا ہے، غلطیوں سے جدا تو بھی نہیں میں بھی نہیں، ہیں دونوں انسان خدا تو بھی نہیں میں بھی نہیں، تو مجھے اور میں تجھے الزام دیتے ہیں مگر اپنے اندر جھانکتا تو بھی نہیں میں بھی نہیں، غلط فہمیوں نے کر دی دونوں میں پیدا دوریاں، ورنہ فطرت کا برا تو بھی نہیں میں بھی نہیں۔ آج کی اس پروگرام میں جناب حضرت قاری کریم ربان صاحب دامت برکاتہ کی دعوت پر ہم سب یہاں جمع ہیں، اور یہ نورانی اور مبارک محفل ہے، اس لیے کہ یہاں ابھی تھوڑی دیر کے بعد جن بچوں نے حفظ قرآن مکمل کیا ان کی دستار بندی ہوگی۔ یقیناً آج جس کتاب کی نسبت پر ہم یہاں جمع ہیں، یہ کتاب ایسی عظیم الشان نسبت والی کتاب ہے جس کو آج ہم اپنی زبان سے پڑھتے ہیں، جس کا پڑھنا اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے آسان فرما دیا اور اس کو اپنے دل و دماغ میں بسانا آسان فرما دیا۔ یہ اتنی عظیم کتاب ہے، حدیث قدسی میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کے پیدا کرنے سے 1000 سال پہلے، زمین اور آسمان کے پیدا کرنے سے 1000 سال پہلے، یعنی جب کسی چیز کا وجود نہیں تھا اس سے بھی 1000 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے قرأ طٰہٰ و یاسین قرآن کی 2 اہم صورتوں کو، ایک سورہ 16ویں پارے میں اور سورہ یاسین 22 اور 23ویں پارے میں، ان دونوں صورتوں کو رب الجلال نے خود تلاوت فرمایا۔ کوئی مخلوق موجود نہیں، کائنات کا یہ نظام وجود میں بھی نہیں آیا، اللہ تعالیٰ نے اپنی شان کے مطابق سورہ طٰہٰ اور سورہ یاسین کی تلاوت فرمائی۔ فلما سمعت الملائکہ، اس وقت صرف فرشتے موجود تھے جو اللہ کے کلام کو سن رہے تھے۔ جب انہوں نے اس کلام کو سنا، اس کے مضامین کو دیکھا سنا، تو انہوں نے یہ اندازہ لگا لیا کہ یہ کلام جو آج اللہ تعالیٰ پڑھ رہے ہیں، جس کو ہم سن رہے ہیں، اس کے مضامین اور احکام سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی مخلوق کو پیدا فرمائیں گے جس کی ہدایت کے لیے یہ کتاب نازل کی جائے گی۔ چنانچہ اس وقت فرشتوں نے اس کلام سے خوش ہو کر کے اور اس کے مضامین سے اندازہ لگا کر کے 3 دعائیں دی کہ جن کو یہ قرآن دیا جائے گا، فرشتے ہزاروں سال پہلے ان کو یہ خوشخبری اور دعا دے رہے ہیں۔ فرشتوں نے کہا طوبیٰ ينزل هذا علیہا، کہ خوشخبری ہے اس قوم کے لیے، اس امت کے لیے جس کی ہدایت کے لیے یہ کتاب دنیا میں نازل کی جائے گی۔ یہ پہلی خوشخبری
اس میں ہم سب مسلمان شامل ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب ہدایت کو ہمارے لیے نازل فرمایا اور ہم اس سے وابستگی نصیب فرمائی۔ پھر دوسری نصیحت اور دوسری خوشخبری اور دوسری دعا یہ دی طوبیٰ لألسنة تتکلم بہذا، کہ بہت مبارکبادی کے لائق ہیں وہ لوگ کہ جو اس کلام کو اپنی زبان سے پڑھا کریں گے۔ اس پڑھنے کی دعا میں اور خوشخبری میں وہ سب لوگ شامل ہو گئے جو صبح و شام اس کی تلاوت کرتے ہیں، اس کی آیتوں کو گنگناتے ہیں۔ پھر تیسری خوشخبری اور دعا فرشتوں نے یہ دی کہ طوبیٰ لأجواف تحمل ھذا، کہ بہت مبارکبادی کے لائق ہیں وہ لوگ، وہ سینے اور وہ قلوب اور وہ دل کہ جس کے سینوں میں، جن کے دل و دماغ میں یہ کلام محفوظ ہو جائے گا، چاہے وہ ایک آیت کی صورت میں ہو، چاہے وہ ایک پارے کی صورت میں ہو، یا پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ کسی پر اپنا خاص فضل فرما دے اور اللہ اس کے سینے میں اس مبارک کلام کو پیوست فرما دے۔ تو یہ وہ مبارک دعائیں جو فرشتوں نے ہمیں اور آپ کو دی، آج اس محفل میں الحمدللہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ بچوں نے قرآن کریم کے عظیم نسبت کو اور قرآن کریم کو حفظ کر کے اپنے سینوں میں بسایا ہے۔ اسی قرآن کے بارے میں پیارے آقا علیہ السلام نے ایک موقع پر اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے درمیان میں ارشاد فرمایا ابشروا ابشروا، اے میرے صحابہ خوشیاں مناؤ خوشیاں مناؤ۔ کس بات پر؟ آقا نے ارشاد فرمایا کہ یہ قرآن جو میں تمہیں پڑھ کر سنا رہا ہوں، جو میرے اور تمہارے پاس ہے، جس کو ہم صبح و شام تلاوت کرتے ہیں، یہ ایسی مبارک اور باعظمت کتاب ہے ترفعوا بأیدیکم وترفعوا بید اللہ، کہ اس کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے اور ایک سرا تمہارے ہاتھ میں ہے۔ یعنی جب انسان اس قرآن سے اپنی نسبت کو جوڑتا ہے تو وہ رب ذوالجلال کے بہت قریب ہو جاتا ہے، اور اللہ رب العزت اس کو دنیا میں بھی تھامے رکھتے ہیں، اور اس کو اللہ تعالیٰ آخرت میں بھی وہ مقام اور بلندیاں عطا فرماتے ہیں کہ انسان کے بھی سوچ بھی نہیں سکتا۔ اس لیے میرے عزیز دوستو، ہمیں چاہیے کہ اس قرآن کی تلاوت کا اہتمام کرنے والے بن جائیں، قرآن کو پڑھنے کے ساتھ ساتھ اس کو سمجھنے اور سیکھنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا میں شکر گزار ہوں کہ حضرت میری اللہ سے دعوت پر تشریف لائے۔ آپ کی بہت مصروفی یاد ہیں، آپ ادارے کے ناظم ہونے کے ساتھ ساتھ جمعیت علماء ضلع مظفر نگر کے اس وقت جنرل سیکریٹری بھی ہیں۔ اس وقت مدارس میں اجلاس کا دور ہے اور حضرت بہت مصروف ہیں، اور میری اللہ سے دعوت پر حضرت تشریف لائے، میں ان کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں۔